جزاک اللہ خیر. بہت ہی اہم موضوع، اور میں پھر سے یہ کہوں گا وقت کی نہایت تنگی کی بنا پر بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی باتوں کو بیان کیا ہے محترم نے. اب بلا کسی تاخیر کے میں اس نشست کے آخری مقرر عزیزہ حافظ محمد معروف عالم سلم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ان کا موضوع معاشرے میں مساجد کی اہمیت و فوائد اس پر روشنی ڈالیں. عزیزہ حافظ محمد معروف عالم سلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس پروگرام میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے معاشرے میں مساجد کی اہمیت و فوائد. اسلام میں مسجد کو تعلیم، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مرکزی مقام حاصل ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و منبع مسجد ہی ہے. موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر اخلاقی، معاشرتی، سیاسی بگاڑ عام ہو چکا ہے. یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کا تعلق مسجد سے کمزور ہو گیا. مسجد یہ عربی کے لفظ سجدہ سجود سے بنا ہے، جس کا معنی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکانا. اور اس طرح میں کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے اور انفرادی یا اجتماعی طور پر نماز کو ادا کر سکے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے باہر ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے اندر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف ہے جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی. اور اس کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جسے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب المراسیل کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر تقریباً 22 مساجد تھی اور ان کے ناموں کو بھی ذکر کیا. دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی گئے مساجد بناتے گئے، اور ہر دور میں مسلمانوں کو اور معاشرے کو مساجد کی ضرورت پڑی ہے. اسلام نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں تاکہ ہم اسلام کا سب سے اہم فریضہ کو ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. مسجد کو مقام ہے جہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں. ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. ایک حدیث آئی ہے صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 باب نمبر 52 حدیث نمبر 671 احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زمین میں شہروں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک شہروں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں مسجد کو تعمیر کرنا. نبی کریم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب المساجد والجماع حدیث نمبر 736 من بنا للہ مسجدا بنى الله له مثله في الجنہ، کہ جو شخص مسجد کو بناتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. ایک اور حدیث آئی ہے سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب المساجد والجماع حدیث نمبر 729 من بنا مسجدا للہ کمحص قطعۃ او اصغر بنى الله له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص
चिड़िया के घोंसले के मानिक भी मस्जिद बनाता है या उससे भी छोटी बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए भी जन्नत में एक घर तैयार करता है। हदीस का मतलब ये है कि जो इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मस्जिदों में माल को लगाता है, चाहे वो थोड़ा ही माल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए भी जन्नत में घर बनाता है। मस्जिद बनाना एक ऐसा अजीम अमल है कि बनाने वाले को उसके मौत के बाद भी उसका अजर व सवाब मिलता रहता है। एक हदीस आई है सुनन इब्न माजा किताब सुन्नह बाब सवाबुल इल्म मुअल्लिमिन नास, हदीस नंबर 242, इन्न मिम्मा यहक़ुल मुमिन मिन अमलिही व हसनातिही बअद मौतिही, कि मोमिन के वो नेक अमाल जो उसके मरने के बाद भी उसको मिलते रहते हैं, वो कौन कौन से अमाल है? इल्मन अल्लमहु व नशरहु, वो इल्म जिसको वो सीखा और फैलाया, और वो औलाद जिसको उसने छोड़ा, और वो कुरान मजीद जो उसने विरासत में छोड़ी, वो मस्जिद बनाहु, और वो मस्जिद जिसको उसने बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। एक हदीस आई है सही सुनन अबी दाऊद अलबानी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 436, वो हदीस है अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाल अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मसाजिद फी दू अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहल्लों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है और उसे साफ सुथरा रखने और उसे खुशबू लगाने का भी हुक्म दिया है। जो शख्स दिखावे और शोहरत के अलावा मस्जिद बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए भी जन्नत में घर बनाता है। इमाम अलबानी अपनी किताब सहीह तरगीब व तरहीब के अंदर एक हदीस जिक्र की है जिसका हदीस नंबर 272 है, मन बना मस्जिदन ला युरीदु बिही आन वला सुमअतन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स रियाकारी और शोहरत के अलावा खालिस रज़ा इलाही के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अब मस्जिद को तामीर करने के बाद इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि मस्जिद को हम वीरान और बेआबाद छोड़ दें, बल्कि उसको आबाद करना जरूरी है, उसमें नमाज पढ़ने के लिए आना जरूरी है, क्योंकि मस्जिद की तामीर का जो असल मकसद है वो मस्जिद को आबाद करना, उसमें नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिजुल मसाजिद तुरक़न इल्ला लिज़िक्रिन औ सलातिन, कि तुम मस्जिदों को गुजरगाह न बनाओ, बल्कि तुम मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने के लिए आया करो। ये तो ही मस्जिद की तामीर करने की फजीलत। लेकिन मस्जिद को आबाद करने के लिए बहुत सारे अजर व सवाब रखे गए हैं। वो अजर व सवाब तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता करेगा। एक हदीस आई है सही बुखारी किताबुल अज़ान बाब मंज़िलत फिल मस्जिद किताब नंबर 10 बाब नंबर 36 हदीस नंबर 660, सबअतु युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु अल-इमामुल आदिल व शाबुन नशअ बि इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, के साथ किस्म के ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता करेगा। उनमें से कौन कौन लोग होंगे? अल-इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, व शाबुन नशअ बि इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, एक नमाज पढ़ के आया, दूसरी नमाज का इंतजार, दूसरी नमाज पढ़ के आया, तीसरी नमाज का इंतजार। और जो शख्स मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क़यामत के दिन मुकम्मल नूर नसीब अता करेगा। एक हदीस आई है सुनन इब्न माजा किताब अस्सलात बाब मशी इला सलात जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 633, बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुल्मी इला मसाजिद बिन नूर तम यौम क़यामह, कि जो शख्स अंधेरों में मस्जिद की तरफ चलकर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुनाता है। मस्जिद की तरफ जाते हुए हमारे जो कदम है, कदम कदम पर हमारे गुनाह माफ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। एक हदीस आई है सही मुस्लिम किताब अल-मसाजिद किताब नंबर 5 बाब नंबर 51 हदीस नंबर 666, मन ततहहर फी बैतिही थुम्मा मशा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह लियक़ज़िया फरीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह कानत ख़ुतवताहु इहदाहुमा तहुत्तु ख़तीअतन वल उख़रा तरफ़उ दरजतन, कि जो शख्स अपने घर से पाक व साफ होता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में से किसी एक घर की तरफ रुख करता है, क्यों? लियक़ज़िया फरीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह, ताकि अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी एक फरीज़ा को अदा करे। तो क्या होता है? कानत ख़ुतवताहु इहदाहुमा तहुत्तु ख़तीअतन, उसके दो कदमों में से एक कदम उसके गुनाह मिटाते हैं, वल उख़रा तरफ़उ दरजतन, और दूसरे कदम उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। और मसाजिद की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ की है। और मस्जिद को आबाद करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की गवाही दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 18, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स की ईमान की गवाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुनन इब्न माजा किताब अस्सलात बाब अल-मसाजिद वल जमा हदीस नंबर 802,
اذا رأيتم الرجل يأتي المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ اگر تم کسی شخص کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھو تو تم اس کی ایمان کی گواہی دو، اور جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک حدیث آئی ہے سنن ابن ماجہ کتاب المساجد کے اندر، ایک حدیث بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے من تطہر فی بیتہ وجاء الی المسجد فهو زائر الی اللہ عز وجل، کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو شخص مسجد کو آباد نہیں کرتا اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث آئی ہے سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب المشی الی الصلاۃ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد نہیں کرتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنی چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑتے ہیں، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں مسجد سے معاشرے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مسجد سے معاشرے کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں یا جس بستی میں مسجدوں کو قائم کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے، مسجدوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا بہترین موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بہترین اجر پاتا ہے۔ مسجد سے معاشرے کا فائدہ تو یہ ہے کہ جب مسجد میں قرآن و حدیث کی درس ہوتی ہے اور مسجد کے اطراف سے کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی انسان جو اسلام سے ناشنا ہے وہ گزر رہا ہو اور اس کے کانوں میں قرآن و حدیث کی کوئی بات پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی بات اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ مسجد سے معاشرے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل صلاۃ الجماعہ کتاب نمبر 10 باب نمبر 30 حدیث نمبر 645، صلاۃ الجماعہ تفضل من صلاۃ الفجر ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد سے معاشرے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے، مسجد کے لوگوں سے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل والوں کا انجام، کہ جو لوگ مسجد کی مخالفت کرتے ہیں، مسجد کو بنانے سے روکتے ہیں، گویا وہ اللہ کے گھر کو بنانے سے روک رہے ہیں۔ جو شخص مسجد بنانے سے روک رہا ہے گویا وہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ جو شخص مسجد بنانے سے روک رہا ہے گویا وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص مسجد بنانے سے روک رہا ہے گویا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پھیلنے سے روک رہا ہے۔ جو شخص مسجد بنانے سے روک رہا ہے گویا اس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر نہیں ہے۔ جو شخص مسجد بنانے سے روک رہا ہے گویا وہ اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے کا دشمن ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ایک حدیث آئی ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بھی شخص میرے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور دوسروں کو لے کر آئے، لیکن معاملہ بالکل الٹا اور برعکس ہو چکا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو مسجد کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا انجام ہے۔ جو مسجد کی مخالفت کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 114، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈرنا چاہیے، لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم، انہی لوگوں کے لیے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑے بڑے عذاب ہیں ہی۔ جو شخص مسجد میں جانے سے روکے گا گویا وہ کفار و مشرکین کا عمل کر رہا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہونا چاہ رہے تھے سنہ ہجری میں، تو کفار و مشرکین نے مسجد حرام میں کعبہ شریف میں داخل ہونے سے روکا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا نازل کی، سورہ احزاب سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 25، ان الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، کہ جن لوگوں نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ہے ان لوگوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی شخص
مسجد میں داخل ہونے سے یا مسجد کو بنانے سے روکتا ہے گویا وہ کفار و مشرکین کا عمل کر رہا ہے۔ مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لہذا ہمیں اللہ کی نشانیوں کی عزت و حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ کی نشانیوں کی عزت و حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شخص اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، گویا اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، یہ اس کے دل کے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اس لیے بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں کسی نے اپنے دل کی آواز کو اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے بھی پہنچا دوں، وہ ہے اللہ کے گھر کی آواز، ٹیٹا گڑھ کی محمدی مسجد کی پکار۔ ٹیٹا گڑھ کی جو محمدی مسجد ہے وہ بابری مسجد سے خطاب کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے کہ اے بابری مسجد، ایک تو ہی مظلوم نہیں، مظلوم تو میں بھی ہوں، تجھ پہ تو ایمان نہ رکھنے والے غیروں نے ہتھوڑا چلایا، مجھ پہ تو ایمان رکھنے والے اپنوں نے ہتھوڑا چلایا، تجھے تو اللہ کے باغی فرقہ پرستوں نے ڈھایا، مجھے تو اللہ کے چہتے مسلک پرستوں نے ڈھایا، تجھے تو اپنے بھگوان کا جنم استان کہہ کے توڑا، مجھے تو نبی کے مدینے کا مسجد زراعت کہہ کے توڑا۔ غیروں کی طرف سے تیرے اوپر یہ گھناؤنا الزام ہے تو اپنوں کی طرف سے میرے اوپر بھی یہ گھناؤنا الزام ہے۔ جیسے تیری گود میں ظالموں نے بت پرستی کو فروغ دیا، ویسے ہی میرے گود میں جوا، شراب و زنا پرستی کو فروغ دیا۔ جیسے تو اللہ کے یہاں ان غیروں کے خلاف گواہی دے گی، ویسے ہی میں اللہ کے یہاں ان اپنوں کے خلاف گواہی دوں گی۔ جس طرح ہندوستان کے سارے ہندو تیرے مخالف نہیں، اسی طرح ٹیٹا گڑھ کے سارے مسلمان بھی میرے مخالف نہیں۔ سال میں ایک تاریخ 6 دسمبر تیرے لیے سوگوار ہے، لیکن سال میں ایک تاریخ 6 جولائی میرے لیے سوگوار ہے۔ جو اللہ اپنے بندے کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، وہی اللہ اپنے گھر کو شہیدی کے بعد دوبارہ آباد کرے گا۔ ہمیں تو دعا ہی کرنی ہے ایسے نادان انسانوں کے لیے، خاص کر ٹیٹا گڑھ کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے گھر کو نہیں بننے دینے کے لیے سب کو اکساتا ہے۔ اللہ قرآن میں ہر اس شخص کے لیے سخت وعید سناتا ہے، جس کو یقین نہ ہو وہ قرآن کو اپنی زبان میں تلاوت کر لے، خاص کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کی ترجمے کو پڑھ لے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر کر مسجد کی مخالفت کی گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے جنت کا وارث کرے گا۔ کبھی مایوس نہ ہونا ہے بابری مسجد، تو بھی آزاد ہوگی، میں بھی آزاد ہوں گی۔ جس دن ان مسلمانوں کے ہاتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوں گی، آئیے ہم سب مل کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور مدینے والے کی فرمانبرداری کر کے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں۔ نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اس کا ترجمہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ انہیں خود اس میں ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ